أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شیعہ نے میری ویڈیو کے کمنٹس میں لکھا کہ کوئی ناسور یا فتنہ گیر نہیں ہے، ہر کسی کے عقائد و نظریات کا احترام کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا کمنٹس لکھا کہ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ویڈیو میں مناظرہ کر لیتے ہیں اور میں امامت کو قرآن مجید سے ثابت کروں گا۔ تو یہ دو کمنٹس لکھے ہیں اس نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات کا احترام کریں، کوئی ناسور یا فتنہ گیر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی ہمارے نظریات کا، ہمارے عقائد کا احترام کرے، اگر کوئی ہمارے اسلاف کو برا بھلا نہ کہے۔ شیعہ کے ساتھ، خاص طور پر اثنا عشری شیعہ کے ساتھ ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ان کے عقائد اور ہیں، ان کے نظریات اور ہیں، ان کا دین اور ہے، ان کا اور ہمارا دین مختلف ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ کیوں جھگڑیں جب دین ہی الگ الگ ہے؟ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی ہم سے لینا دینا نہ رکھیں، پھر بات ہی ختم۔ جب یہ لوگ ہمارے اسلاف کو برا کہتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اہل بیت کو معاف نہیں کرتے، صحابہ کو معاف نہیں کرتے، ان کو برا کہیں گے، ان پر تبرہ کریں گے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چپ رہیں؟ یہ کہیں کہ نہیں، ہم آپ کو برا نہیں کہیں گے، آپ کو گالیاں نہیں دیں گے، آپ چپ ہو جائیں؟ نہیں بھائی، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم اپنے لیے تو نہیں بات کرتے، ہم بات کرتے ہیں نبی کے ساتھیوں کی، نبی کے اہل بیت کی۔ جب آپ ان کو معاف نہیں کرتے تو پھر ہم سے کوئی امید نہ رکھیں۔ ہاں، ہم اپنے دائرہ کار میں بات کریں گے، تمہاری طرح گالی گلوچ نہیں دیں گے، لیکن جو بات ہم کریں گے آپ کے خلاف کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے خلاف بات نہ کریں تو ہمیں آپ کے دین سے کوئی سروکار نہیں، اور اگر آپ ہمارا احترام کریں اور صحابہ اور اہل بیت کو برا کہیں تو ہم آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر برملا اعلانیہ ہر جگہ برا کہیں گے، ناسور کہیں گے، فتنہ گیر کہیں گے، کیونکہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو برا کہتے ہیں۔ اگر آپ ان باتوں سے دستبردار ہو جائیں، آپ صحابہ و اہل بیت کو برا نہ کہیں، تو آپ جانیں، آپ کا دین جانیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب رہ گئی دوسری بات کہ امامت قرآن مجید سے ثابت کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امامت کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ اسلام میں، قرآن میں قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑے پیار سے سمجھنے کی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو ماننے کا واضح حکم ہے۔ جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے، مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے رسولوں کو ماننے کا حکم ہے۔ جو شخص بھی مسلمان ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہے، تھوڑا سا سمجھا ہے،
کوئی عالم نہیں ہے۔ آپ اس سے پوچھیں آپ انجیل کو مانتے ہیں؟ وہ کہے گا میں مانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انجیل کا قرآن مجید میں واضح ذکر موجود ہے۔ آپ کہیں تم تورات کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا میں مانتا ہوں، کیونکہ تورات کا واضح طور پر قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی، قرآن مجید میں واضح فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو ماننا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، قرآن مجید میں واضح ہے۔ یوم آخرت کو ماننا ہے، قرآن مجید میں واضح ہے، ہر مسلمان مانتا ہے۔ لیکن اگر امامت اس طرح کی چیز ہوتی تو ہر مسلمان مانتا ہوتا، جو بھی قرآن مجید پڑھتا وہ اسے لازماً مان لیتا۔ میں چیلنجن بات کہتا ہوں کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں جانتا، کسی غیر مسلم کو، بے شک وہ اسلام قبول نہ کرے، آپ کا تعلق ہے، آپ اسے 1 ماہ کے لیے کہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اور اس سے پھر پوچھیں اگر کوئی مسلمان ہو تو کیا وہ انجیل کو نہیں مانتا ہوگا، تورات کو نہیں مانتا ہوگا، یوم آخرت کو نہیں مانتا ہوگا؟ وہ کہے گا نہیں، کہ ان چیزوں کو مانتا ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں واضح ہیں، لیکن امامت نام کی چیز وہ نہیں کہے گا۔ ہاں آپ اسے رٹا لگوائیں الگ بات ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید سے ثابت کروں گا۔ بات رہ گئی مناظرے کی، تو یہ بات جو ان کے دلائل ہیں وہ ہم بھی سارے جانتے ہیں۔ شیعہ کا بچہ جو کہ دین کی باتیں کرتا رہتا ہے، جو دین سے دور ہو، ہٹ کر ہو، خود پرے ہو، وہ الگ بات ہے۔ اکثر لوگ شیعہ کے جو کہ ان کے دلائل ہیں وہ سارے ان کو معلوم ہیں، اور وہ سارے دلائل اکثر ہمیں شیعہ آ کر سناتے ہیں۔ اکثر بات ہوتی ہے، مہینے میں 10-15 بار بات تو لازماً ہی ہو جاتی ہے شیعہ سے۔ وہ سارے دلائل ہمیں قرآن مجید میں خود ڈھونڈنے نہیں پڑے، ان شیعہ نے آ کر ہمیں بتائے ہیں۔ وہ سارے دلائل جو حدیث کے یہ دیتے ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ ڈھونڈنے نہیں پڑے، ان شیعہ نے آ کر بتائے ہیں۔ یہ سارے دلائل ان کے عام لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، تو پھر یہ مناظرہ کس بات کا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اگر شوق ہے، ان کے پاس کوئی اور دلائل ہیں، دینا چاہتے ہیں تو لازماً دیں۔ اور بات رہ گئی لائیو مناظرے کی، تو وہ دیہات میں رہتے ہیں، ہم مسئلہ ہوتا ہے، کہیں تو کوشش کر کے سٹریم یارڈ پر، ویب سائٹ پر کچھ ادھر ہو جاتا ہے، کوشش کر لیں گے لائیو کی، نہیں تو ویڈیو بنا دیں، یوٹیوب پہ ڈال دیں، لنک دے دیں، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ پھر آپ نے بحث کرنی ہے آگے تو پھر ہماری ویڈیو کا جواب دے دیں، پھر آپ کہیں گے تو ہم آپ کی ویڈیو کا جواب دے دیں گے۔ یہ آسان طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیونکہ ہم دیہات میں رہتے ہیں، نیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اس لیے کرنا چاہیں تو مشکل سے شاید ہو جائے سٹریم یارڈ پر، ہو سکتا ہے پھر لائیو کا کنیکشن کٹ جائے، پھر مناظرہ نہ ہو سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویسے آپ کے دلائل روزانہ ہمیں لوگ شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں، ہم روز ان کا جواب دیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔